الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے اپنا بہت بڑا احسان ہمیں یہاں بتایا ہے کہ آپ کے جو دلوں میں محبتیں پیدا کی ہیں، ایک دوسرے کا آپ کے دلوں میں جو احترام کا رشتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے پیدا کیا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے قلوب میں محبتیں ڈال دی. بیوی کو اپنے شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، بھائیوں کو آپس میں محبت ہے، بھائیوں کو بہنوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے جو محبت ہے، یہ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہماری عطا ہے، ہمارا انعام ہے. علماء صلحاء ان کی محبت عوام الناس کی جو دلوں میں ہے یہ اللہ کی عطا ہے. اور علماء کے دلوں میں عوام الناس کی محبت ہے کہ یہ امت کی اصلاح کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور اہل اللہ رات کی تنہائیوں میں امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. یہ اس کی بنیاد محبت ہے، اور محبت اللہ کا انعام ہے. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ کے دلوں میں اللہ نے محبتیں ڈالی ہیں، اور ان محبتوں کی قدردانی کیجیے. یہ آپ کا کمال نہیں ہے، ورنہ حشرات الارض میں سانپ بھی ہے. سانپ جب سانپ کی مادہ بچے دیتی ہے تو وہ اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے.
مجھے اور آپ کو جو اماں ابا پیار کرتے ہیں، اماں ابا آپ کے لیے اور میرے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، مولا کا ہم پر کرم خاص ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس کو ایسے نہ سمجھو کہ بس یہ فطری چیز ہے، نہیں، اللہ کا انعام خاص ہے۔ آپ کو کوئی نماز پڑھاتا ہے کہ وہ یہ دل میں سوچ کر پڑھاتا ہے میں اللہ کا حکم بھی پورا کر رہا ہوں اور یہ ان پڑھ لوگ ہیں ان کی امامت کر رہا ہوں تاکہ ان کی نماز درست ہو جائے، یہ محبت ہے۔ اور جو امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے، قرآن ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، ہمیں دینی مسائل بتاتا ہے، اسے تحفہ ہدیہ دینا یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایمان کی خدمت کرنا کہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، بچوں کے استاد کی جیب میں بھی کچھ پیسے ڈالنا کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، یہ محبت کی قدردانی اور شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ صرف زبان سے شکریہ ادا نہیں ہوتا، جیب سے بھی شکریہ ادا ہوتا ہے، جیب سے بھی شکریہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے شادیوں میں وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ناراض کرتے ہیں اور ناراض کرتے ہوئے غیر شرعی کام انجام دیتے ہیں کہ وہاں ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے تو ان سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ان پہ پیسے اڑا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ ناجائز محبت تھی، ناجائز خوشی ہے جو اللہ کو غضب کو دعوت دینے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والوں کو اللہ کا دین سکھانے والوں سے خوشی کا اظہار کرنا، ہمیں نماز پڑھانے والا، ہمیں تقویٰ سکھانے والا، ہماری اصلاح کرنے والا، ان کے لیے بھی خوشی کا اظہار ہے کہ ان کو ہاتھ میں چھپا کر ہدیہ دینا چاہیے، اڑا کر نہیں دینے چاہیے، تاکہ تعلق میں سنجیدگی بھی ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، دو قبیلے، بہت بڑے قبیلے ہیں، قبیلہ خزرج اور اوس۔ بنو خزرج اور بنو اوس کے درمیان میں سالوں جنگیں رہتی تھی پہلے، دونوں کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا تھا۔ بھائی میری طرف دیکھیں، سارے میری طرف دیکھیں، میں مضمون تلاش کر کے محنت کر کے آتا ہوں اور آپ صرف ایک جگ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لایا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو مدینہ میں دو قبیلے بنو خزرج اور بنو اوس کے درمیان لڑائی رہتی تھی، اقتدار کی لڑائی، طاقت کی لڑائی، بزنس کی لڑائی، اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، ایمان لانے کی بدولت اللہ نے ان کو انعام فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو تم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کی نیندیں حرام کر دیتے تھے۔ میں نے آپ پر انعام کیا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایمان کی دولت مل جانے کی وجہ سے میں نے آپ کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ اب آپ ایک دوسرے پر قربان ہو رہے ہو، ایک دوسرے پر فدا ہو رہے ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت اور احترام اور ادب کا رشتہ ہے۔ یاد رکھو، کبھی ماں باپ کی نہ قدری نہ کرو۔ ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے کہ آپ جہاں کہیں ہوتے امت دعا کر رہی ہے، ابا آپ کے لیے خیر خواہی سوچتا ہے۔ اور بیویوں کو بھی فضول نہ سمجھو، ایک اللہ کا حکم عقد نکاح اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو اللہ کی بندیوں کا بھی، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان سے بھی بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے، اوئے توئے نہیں بولنا چاہیے، ادب اور احترام اور سنجیدگی کے ساتھ گھریلو زندگی ہونی چاہیے ہماری۔
जो भी अल्लाह ने मोहब्बतें अता फरमाई, चाहे वो खूनी रिश्तों की सूरत में हो, चाहे वो दीनी रिश्ते की सूरत में हो, चाहे वो कारोबारी रिश्ते की सूरत में हो, चाहे जिस किसी सूरत में आपकी किसी के साथ मोहब्बत है, उन मोहब्बतों की कदर करो। ना कदर ही नहीं करनी चाहिए। आप पर किसी ने एहसान किया, उसका एहसान नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमेशा उसका एहसान मत रहना चाहिए। जहाँ कहीं आपको मिले उसको कदर की निगाह से देखो। जो आपको नमाज पढ़ाता है उसको कदर की निगाह से देखो। जो आपको दीन सिखाता है उसको भी कदर की निगाह से देखो। जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है उसको भी कदर की निगाह से देखो। ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ एहसान वाला मामला करे उसके खिलाफ हमारे दिल में बुग़्ज़ हो, हमारी जुबान उसके लिए गीबत, चुगली और तोहमत जैसे अल्फाज अदा कर रही हो। ये सही नहीं है। एहसान फरामोशी है, एहसान फरामोशी है। और अल्लाह ने फरमाया है, लौ अनफक़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, जितने भी हमने जमीन में खजाने रखे हैं, किसी भी शख्स को ये खजाने हम अता कर दें, किसी भी शख्स को, और वो इन खजानों को लेकर दुनिया में बांटता फिरे ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। दुनिया में जितने अल्लाह ने खजाने रखे हैं, सोना है, चांदी है, पेट्रोल है, डीजल है और दीगर मादनियात है, तो सारी दुनिया इन्हीं पर इन्हिसार कर रही है। अल्लाह फरमाते हैं मैं ये किसी एक आदमी को दे दूं, और वो लोगों की मोहब्बत हासिल करने के लिए कि लोग उसके साथ मोहब्बत और अकीदत के साथ झपटे, लोग उसके साथ मोहब्बत और अकीदत के साथ पेश आए। मौला करीम फरमाते हैं कि ये वो सारी दौलत एक बंदे को दे दूं और वो सारी दुनिया के लोगों में बांट दे, लोगों को खजाने के खजाने सोनों की जो है ना बड़े बड़े ओ मनों के मन उठा कर दे दे, चांदी दे दे, पेट्रोल डीजल दे दे। फरमाया इसके बावजूद भी मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तुम उनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। नाज न किया करो कि मेरी गाड़ी, मेरी सवारी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा यार गरीब है। नहीं, जिसने आपके साथ मोहब्बत की है, आपके साथ एहसान किया है, आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ सीना तान कर खड़ा हुआ है, आप उसके माली मुश्किलात को न देखो, आप उसकी गरीबी को न देखो। एहसान फरामोशी न करना मेरा दोस्त। दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान वो है जिसको अपनी मोहब्बत करने वालों की कदर नहीं है। मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान वो है जिससे कोई मोहब्बत करने वाला ना हो। हर किसी के साथ बद अखलाकी कैसे में बड़ा हक हो, तो हक तुम्हें आता है। हक ये है कि अखलाक तुझे आता हो, हक ये है कि अदब को लाजमी पकड़, हक ये है कि अदब और एहतराम का रिश्ता कायम रख। हक ये नहीं है कि दूसरों को तजलील करता फिरे, दूसरों की इज्जत उछालता फिरे, लोगों को जलील करता फिरे, लोगों पर तबसरे और तजज़िये करता फिरे। ये हक नहीं है। लोग कहते हैं हम हक मुंह पे कह देते हैं, तो कुत्ता भी तो मुंह पे भौंकता है। तूने कौन सा कमाल कर लिया है? घर पे आए हुए मेहमान के साथ बदतमीजी करके ये कहना कि मैं हक मुंह पे कह देता हूं, मेरा दोस्त ये बात सही नहीं है। आप किसी गली से गुजरो, कुत्ता भी जब भौंकता है तो मुंह पे भौंकता है। वो कौन सा आपके गुजर जाने के बाद भौंकता है? आपके आने पर ही भौंकता है। आपने अगर कोई ऐसा काम कर लिया तो कोई कमाल नहीं किया। इसलिए मेरा दोस्त, अपनी मोहब्बतों की कदर करो। माँ बाप को, बीवी को, अपनी औलाद को, अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा को बड़े ही अदब और एहतराम की निगाह से देखो, मोहब्बतों की कदर करो। आपसे अगर कोई मोहब्बत करता है, ये दलील है
کہ وہ اللہ کی عطاء پر آپ کے پاس آیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور جب مولا نے محبت ڈالی تو وہ آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، بد اخلاقی سے پیش آئیں نہیں، اخلاق سے پیش آنا چاہیے، مگر نہ پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ امت میں بدترین انسان وہ ہے جس سے کوئی محبت کرنے والا نہ ہو، جہان میں بڑا بد نصیب انسان ہے وہ جس سے کوئی محبت کرنے والا نہ ہو۔ بیوی بھی مجبوری کے ساتھ رہ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اب اس بد اخلاق کو چھوڑ کر جاؤں تو ابا بھی بڈھا ہو گیا، اماں بھی بڈھی ہو گئی، بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہے تو وہاں بھی ذلیل ہونا، تیرے سے بہتر یہی ذلیل ہوں۔ ایسے بد اخلاق انسان کو مر جانا چاہیے۔ رفیق سفر، شریک حیات کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ کون سی حق ہوئی ہے؟ کون سا دین پڑھا ہے تم نے؟ کس نے تمہیں سمجھایا ہے کہ یہ دینداری ہے؟ بدتمیزی دینداری نہیں ہے، بدتمیزی بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ شوہروں کو اپنی بیویوں پر مہربان ہونا چاہیے، کھانے پینے میں، لباس میں، بے حیائی میں نہیں۔ بے حیائی میں بیویوں کی پیروکاری کرنا یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اخلاق سے بولو، پیار سے بولو، وہ بیمار ہو تو اس کی خدمت داری بھی کرو۔ آپ بیمار ہو تو آپ کو بیوی دباتی ہے، آپ کے سر میں بیوی تیل لگاتی ہے، آپ کا جسم بیوی دباتی ہے، بیوی بیمار ہو جائے میں مرد ہوں تو کیا مطلب؟ کوئی غیر آ کے دبائے؟ کوئی عقل و شعور والی باتیں ہونی چاہیے یار۔ کہاں سے تم نے دین پڑھا ہے؟ کہاں سے غیرت کا سبق لیا ہے تم نے؟ غیرت وہی ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی، غیرت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میری مرضی پر میری غیرت معتبر نہیں ہے، آپ کی مرضی پر آپ کی غیرت معتبر نہیں ہے۔ غیرت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے موافق ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف غیرت نہیں کہلائے گی، جہالت کہلائے گی۔ جہالت سے دور جانا چاہیے ہمیں۔ تو میرا دوست وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، فرمایا ساری دنیا کے خزانے آپ لوگوں میں بانٹ دو، محبت پیدا نہیں کر سکتے، لالچ پیدا ہوگی۔ بندے کو 4 پیسے ہیں، چلو یار اس کے پاس بیٹھتے ہیں، چائے پیئیں گے، ٹھگ لیں اس کو، یہ دھوکہ دی اور فریب پیدا ہوگا، لیکن اخلاص پیدا نہیں ہوگا، محبت پیدا نہیں ہوگی مال سے۔ تو اس لیے اپنے مال پر ناز نخرا کرنا چھوڑ دو، محبت پر ناز نخرا کرو، اور محبت بھی وہ جو اللہ کے لیے ہو، محبت بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ بیوی سے محبت، یہ رشتہ کیوں ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے بیوی حلال کی اور بیویوں کے لیے آپ کو حلال کیا، تو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کے جو ہے نا دکھ سکھ کا ساتھی بننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیویاں بدتمیز ہوتی پھرے، بیویوں کو بھی با اخلاق ہونا چاہیے، شوہروں کو بھی با اخلاق ہونا چاہیے، باپ کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ با اخلاق ہونا چاہیے، اور اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا ہوا رہنا چاہیے، ادب اور احترام سے رہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے وہ بڈھے ہو گئے ہو تمہیں نہیں پتا؟ جنہوں نے 60-70 سال زندگی گزاری ان کو پتہ نہیں ہے، جو آج کا چوزا ہے اسے پتہ چل گیا ہے، وہ سمجھ گیا ہے حالات کیسے نمٹائے جاتے ہیں، کیسے حالات سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ نہیں میرا دوست، قدر کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ،
یا مقلب القلوب، قلوب کو الٹنے پلٹنے والے میرے مولا، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو، میرے قلب کو دین پر ثابت قدم فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آقا میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال حضور کے گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے، سبزی بھی لے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ تو کبھی بزرگوں کی خدمت کو معیوب نہ سمجھا کرو، سعادت سمجھا کرو، یہ سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اب آپ نے کوئی نبی نہیں آنے والا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ آخری امت ہو۔ جب آپ آخری امت ہو تو آپ نے کس کی قدر کرنی ہے، کس سے دین لینا ہے، کس کو امام بنانا ہے، کس سے قرآن سیکھنا ہے؟ نائب رسول سے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث علماء ہیں، تو علماء بزرگوں کی دین کے خدام کی قدر کیا کرو۔ جیسے دنیا میں آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، آپ کو جب بھی ملے آپ چائے پانی اور اس کو اچھی جگہ پر بٹھاتے ہو، اپنے ایمان کو بھی کھڑے ہو کر ملا کرو، اپنے ایمان کی بھی قدر کیا کرو، اپنے ایمان کو بھی چائے پانی پلایا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تم جیسے اپنے محسن کو پہچانتے ہو وہ محسن عارضی ہے، کیونکہ اس نے دنیاوی معاملات پر آپ پہ احسان کیا ہے، کہیں تھانے میں آپ کو چھڑوا دیا، کہیں عدالت اور پرہ میں آپ کا ساتھ دیا، آپ اس کی قدر کرتے ہو۔ جس نے دربار الہی میں کھڑا ہو کر ایک فرض ادا کرنے میں آپ کو سرخرو کرنے میں کامیاب کیا ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، آپ کی نمازوں کا ذمہ دار بن گیا ہے بارگاہ الہی میں، تو وہ قدر کا مستحق ہے، محبت اور احترام کا مستحق ہے، تو یہ بھی آپ کا محسن ہے۔ دنیا میں احسان کرنے والا، دنیاوی معاملات میں احسان کرنے والا بھی قابل قدر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کا سبق دو، نہیں، ان کے ساتھ بھی عزت سے پیش آؤ، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اور جنہوں نے آپ تک دین پہنچایا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا آپ کو فرمان سمجھایا، وہ بھی قابل قدر ہے، وہ بھی آپ کا محسن ہے، اس کو بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھو، اس کا بھی اکرام آپ پر ضروری ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں آپ کا ساتھ دینے والا ہے اس کی آپ قدر کرتے ہو، اور جو اخروی معاملات میں آپ کے ساتھ ہے اور دینی معاملات میں آپ کی تربیت میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی اولاد کو دین پڑھاتا ہے، آپ کو دین سکھاتا ہے، آپ کی دینی ضروریات پوری کرتا ہے، اگر آپ اس کا ادب نہیں کرو گے یہ انصاف نہیں ہوگا، پھر اس کا نقصان سب سے زیادہ آپ کو ہوگا کہ اللہ آپ کی نسلوں سے دین چھین لیں گے، کیونکہ پتر دیکھے گا ابا دنیا داروں کی قدر کرتا ہے، دین داروں کی نہیں کرتا، تو وہ سمجھے گا بس دنیا داری سب کچھ ہے، دین کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دینداروں کی قدر کرو تاکہ آپ کی اولاد کی دل میں عظمت بیٹھے کہ میرا آقا جیسے دنیا داروں کی قدر کرتا ہے دینداروں کی بھی قدر کرتا ہے، تو یہ دونوں طبقات قابل قدر ہے، پھر وہ دنیا بھی سیکھے گا دین بھی سیکھے گا، دنیا بھی سکھانی ہے دین بھی سکھانا ہے، اور دین پہلے نمبر پر ہے، دنیا دوسرے نمبر پر ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے میری اور آپ کی جد و جہد ہونی چاہیے۔ اگر ایمان نہیں بچا سکے میرے دوست، دنیا کی جتنی بڑی نعمتیں آپ کو مل جائیں وہ ساری فنا ہونے والی ہے، ہم ناکام ہو گئے۔ دنیا کافروں کے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، خزانے چلے گئے، اس کے بھی حقیقی مالک ہم ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی،
من حیث القوم ہم نے دین کے ساتھ وفا نہیں کی تو کافر غاصب ہو گئے. وہ مالک نہیں ہے، دنیا کے خزانوں کے مالک بھی ایمان والے ہیں. اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی ایمان والوں کے لیے. جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. اب بتاؤ دنیا کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے. جب دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا پورا نظام ختم ہو جائے گا. تو سارا نظام ہے ایمان والوں کے لیے. تو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میرے لیے ہے. ان نعمتوں سے لطف اٹھائیے، ان نعمتوں کی لذتیں حاصل کیجیے، لیکن حلال کاموں میں حرام کو چھوڑ دیں. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بارے میں آپ کو خدشہ ہے کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں؟ گمراہ ہونے کا خدشہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس لیے میں نے دعا سکھائی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سارے پڑھو ایک بار، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین یا رب العالمین.